مرزا جلمی اتنی چلاکی سے منافقت کرتا ہے کہ عام آدمی کا ذہن وہاں تک جاتا ہی نہیں ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مرزا نے ایک جملہ بولا ہے، وہ پہلے آپ سن لیں کہ عمر بن عاص کے لیے بھی میرا دل نرم ہو چکا ہوا ہے بہت زیادہ۔ موت کے وقت کس طرح روئے ہیں یار دیوار کی طرف منہ کر کے۔ مرزا جہلمی کا دل سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نرم ہو یا نہ ہو، اس سے ان کی شان میں فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم آپ کو مرزا جہلمی کی منافقت دکھانا چاہتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور دشمنی نکالنے کے لیے کچھ رافضیوں نے ان کے متعلق کچھ کہانیاں بنائی اور ان کو عنوان دیا عمرو عیار کی کہانیاں۔ اب جس آدمی کا دل سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نرم ہوگا اور اس کو اس حقیقت کا بھی پتہ ہوگا کہ عمرو عیار کی کہانیاں جو بنائی گئی ہیں وہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض نکالنے کے لیے بنائی گئی ہیں، وہ جب اس بات کا تذکرہ کرے گا تو اس کے چہرے کا تاثر کیا ہوگا؟ یقیناً اس کے چہرے پر غصے کے آثار ہوں گے، لیکن مرزا جہلمی نے جب اس بات کا تذکرہ کیا تو اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ اس کی یہ بات بغور ملاحظہ فرما لیں۔ ادھر سے آئے جناب اتنی پرسنالٹی کہ ان کے نام کے اوپر آج تک عمرو عیار کی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی ان کی نسبت کی وجہ سے۔ میں نے نہیں لکھی کہانیاں، میرے متھے نہ مار دینا۔ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو نام احترام سے لیں گے۔ آپ اس کی یہ بات بار بار غور سے سنیں، کہیں دور دور تک کوئی اثرات نظر آتے ہیں اس کے چہرے پر غصے کے، ناراضگی کے؟ اس کو تو چاہیے تھا یہ بات کرتے وقت اپنے روحانی ابوں کی تردید کرتا، ان پر ملامت کرتا، غصے کا اظہار کرتا۔ اب آپ فیصلہ خود کریں کیا یہ مرزے کی منافقت ہے یا نہیں۔ اور مرزے نے یہ جو کہا کہ ہم ان کا نام احترام سے لیں گے، رضی اللہ عنہ کہیں گے، یہ بھی مرزے کی منافقت ہے۔ اگر اس کے دل میں واقعتاً عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام ہوتا تو ان پر جھوٹے الزامات نہ لگاتا، جبکہ مرزے نے ان پر جھوٹے الزامات لگائے۔ مرزے کا ایک کلپ ہے مالک اشتر پر جس میں اس نے مالک اشتر کا دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اسی کلپ کے اندر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا ہے کہ مالک اشتر کو انہوں نے زہر دے کر قتل کروایا تھا۔ سیدنا علی سے پہلے وہ شہید ہوئے ہیں، ان کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے قتل کروایا تھا۔ حالانکہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ سراسر جھوٹا الزام ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ادھر مالک اشتر کون ہے جس کو ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے کتا کہا تھا، جیسا کہ مسند ابن الجاد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ مالک اشتر کے متعلق ہم ایک کلپ بھی بنا چکے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو اس کلپ کے اندر مالک اشتر کا اس نے بھرپور دفاع کیا ہے اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرزا جہلمی بالخصوص سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے، کن مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ان حضرات پر بے بنیاد الزامات لگا کر مرزے نے اہل سنت کے نوجوانوں کا ذہن خراب کرنا تھا۔ اب اگر یہ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہتا تو نوجوانوں نے اس کی بات ہی نہیں سننی تھی، اس لیے ان کے نام کے ساتھ اس نے رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کیا تاکہ اپنے مقاصد کا حصول آسانی سے ہو جائے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک جگہ مرزا جہلمی اسی بات کا اظہار بھی کر بیٹھا۔ آپ مرزا جہلمی کی وہ بات غور سے سنیں، بار بار سنیں اور فیصلہ خود کر لیں۔ مجھے کوئی یعنی شیعہ علی ہونے کا سرٹیفکیٹ میں نے کسی سے لینا ہے؟ تم لوگوں نے پوری زندگی یعنی سینکڑوں سال امیر شام پہ لانتیں بھیج کے ان کی غلطی لوگوں پہ عیاں نہیں کی، ہم نے ان 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ ہم سے زیادہ کون غدیر خون کا مقدمہ لڑ رہا ہے؟ بھولے بھالے سنی نوجوان جو اس کے جال میں آ چکے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ مرزا جہلمی کی یہ بات بار بار سنیں۔ یہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ میں رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں اور ان کو ایکسپوز بھی کرتا ہوں۔ یہ ہے مرزے کا اصل مقصد رضی اللہ عنہ کہنے کا، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے دل میں ان کا احترام ہو۔ ویسے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہ کہتا ہے کہ جی ہم ان کا نام احترام سے لیتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ہماری تو مجبوری ہے جی، صحابی ہونے کی وجہ سے ہم احترام سے نام لیتے ہیں اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے۔ یہ مرزا جہلمی کی منافقت ہے، احترام کی وجہ سے رضی اللہ عنہ نہیں کہتا بلکہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے رضی اللہ عنہ کہتا ہے، جس کا حوالہ ہم پہلے دے چکے ہیں۔ اب مزید ثبوت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کی گفتگو کے کچھ نمونے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر آپ فیصلہ خود کریں کہ یہ رضی اللہ عنہ احترام کی وجہ سے کہتا ہے یا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کہتا ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے کہتے ہیں؟ یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں۔
چھاڑ دو یار. دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے, لیکن کیا کریں, شرعی احکام کئی چیزیں انسان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن کچھ شرعی حکمتیں ہوتی ہیں, کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں. جس آدمی کے دل میں احترام ہو, کیا وہ یہ کہے گا کہ میں دل پہ پتھر رکھ کر رضی اللہ عنہ کہتا ہوں؟ کیا وہ یہ کہے گا کہ رضی اللہ عنہ کہنا مجھے ہضم نہیں ہوتا؟ باقی یہ جو کہہ رہا ہے کہ دین کے تقاضے ہوتے ہیں, تو اس کے ذہن میں وہی تقاضے ہیں. نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہہ کر ان کے متعلق منفی ذہن بنانا, یہ ہے اس کے دین کا تقاضا, ورنہ اس کو ہضم نہیں ہوتا. رضی اللہ عنہ دل پر پتھر رکھ کر کہتے ہیں. علی بھائی, امیر شام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت بھی کیا ایمان کا حصہ ہے؟ جی, جو لوگ ان کے نام پہ ریال کھا رہے ہیں ان کے تو ایمان کا حصہ ہے. مرزے کی یہ بات سننے کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ مرزا حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ احترام کی وجہ سے کہتا ہے, تو پھر اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں, اس کی سوچ پر ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں. غلام غوث کی جگہ آپ غلام عثمان کر دیں, غلام عمر کر دیں, غلام ابوبکر کر دیں, اس طرح کا کوئی رکھ لیں, بس غلام معاویہ نہ رکھیے گا, اور جو مرضی رکھ لیں. ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تم لوگوں نے کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید, ناسبیوں والے کام. جس آدمی کو غلام معاویہ نام برداشت نہیں, بلکہ جس کو معاویہ نام برداشت نہیں, وہ اگر کہے کہ میں احترام کی وجہ سے رضی اللہ عنہ کہتا ہوں, تو یہ منافقت تو ہو سکتی ہے, لیکن حقیقت کے ساتھ اس کا دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ مرزا جیلمی نے ایک جگہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح طور پر کہا کہ امت کے اندر سب سے بڑے ڈکٹیٹر تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حضرت معاویہ کی وہ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ادھر پاکستان میں جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے خلاف ماشاءاللہ دلیری سے بولتے ہیں. جو اس امت میں سب سے بڑا ڈکٹیٹر گزرا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں اس نے بڑا امت کے اوپر احسان کیا. اور ایک جگہ اس نے واضح لفظوں میں کہا ہے, نعوذ باللہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, کہ وہ نعوذ باللہ سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرتے تھے. اور یہ البدایہ والنہایہ سے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں تاریخ ابن کثیر سے, کہ محمد بن انفیہ عبداللہ ابن متی سے ملے تو ان کو کہا کہ میں نے تو یزید کو بڑا صوم و صلات کا پابند پایا ہے, اور سنت ڈھونڈنے والا, تلاش کر کر کے اس پہ عمل کرنے والا پایا ہے. یعنی جن کے باوجداد نے سنتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کی ہیں, اس کو انہوں نے سنت کے اوپر عامل اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے. یہ چند نمونے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. اب آپ فیصلہ خود کر لیں کہ مرزے کا یہ کہنا کہ جی میں ان کا احترام کرتا ہوں, احترام کی وجہ سے رضی اللہ عنہ کہتا ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ان کی صحابیت کا احترام کرتا ہوں, کیا یہ باتیں حقیقت ہیں یا منافقت ہیں؟ اس کا فیصلہ آپ خود کریں. اصل بات وہی ہے جس کا اس نے اظہار کیا کہ میں نے رضی اللہ عنہ کہہ کر ان کو ایکسپوز کیا ہے. نعوذ باللہ. ان سارے ثبوتوں کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مرزے کے دل میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام ہے, اور احترام کی وجہ سے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, تو پھر اس پر سوائے افسوس کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟